دیکھو ایک وقت انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے نا جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ یہاں سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے جو دروازے ہوتے ہیں نا وہ بند ہو جاتے ہیں اور آپ نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نا امیدی ہے نا سب سے بڑی بیماری ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے۔ یہ آنکھیں نم ہو جائے نا تو مٹی بہت زرخیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں نا، ہم جلدی ہی نا امید ہوتے ہیں، ہم زندگی سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم زندگی سے ہار مانتے ہیں، ہم مشکلوں سے ہار مانتے ہیں، تبھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں، تبھی ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ کوئی 12th پاس کرنا چاہتا ہے، اس کو 11th میں ہی لگ رہا ہے کہ میں اب آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ کوئی 12th پاس کرنے کے بعد نیٹ دینا چاہتا ہے، اس کو پہلے سے ہی لگ رہا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ کوئی کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، اس کو وہی پہ لگ رہا ہے پہلے ہی کہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ یہ جو آپ سوچتے ہو نا کہ ہم نہیں کر پائے گی، یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اور اگر کرنے کے بعد آپ ناکام بھی ہو جاتے ہو، پھر آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے اور آپ مشکلوں سے گرے ہوئے ہوتے ہو، ہر طرف آپ کو اندھیرا ہی نظر آتا ہے، اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے۔ صبر از اونلی سولوشن ہے۔ جب تک صبر نہیں کرو گے نا کامیابی کبھی نہیں پاؤ گے۔ زندگی کے جب سارے راستے بند ہو جائیں گے نا، جب آپ کو لگے گا کہ اب آگے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب آگے کوئی منزل ہی نہیں ہے، تو صبر کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو۔ آپ دیکھو کہ مدد کہاں سے آئے گا۔ میں پرسنلی میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں نا، کبھی ریئلٹی میں جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے اور مجھے کسی کو پیسے دینے ہوتے ہیں یا مجھے کچھ خریدنا ہوتا ہے، تو جب مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں سے مینیج نہیں ہو جائے گا، پھر میں صبر کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم ریئلٹی بول رہا ہوں کہ خود بخود میرے پاس پیسے آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں، کدھر سے آتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، کوئی ذریعہ بن جاتا ہے اور پیسے آ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تبھی ہوتی ہیں نا جب آپ صبر کرتے ہیں۔ صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ لائف کے ہر کسی پرابلم میں آپ کو صبر کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ جس نے صبر کرنا سیکھ لیا نا وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ آپ محنت کرتے ہو، پڑھائی کرتے ہو، رات دن پڑھائی کرتے ہو، اگر آپ نے صبر نہیں کیا نا، آپ ایک دم میں بولو گے کہ نہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، اور آپ مشکلوں میں صبر نہیں کرو گے، آپ پریشانی میں صبر نہیں کرو گے، آپ گیو اپ کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ آپ کو کوئی برا بولتا ہے، اگر آپ نے یہاں سے بھی برا بولنا شروع کیا نا تو آپ کا کریکٹر خراب ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ خراب ہے۔ تو کسی کو کچھ نہیں بولنا ہے، کوئی گالی دیتا ہے نا صبر کرنا ہے، پریشانی آئی نا صبر کرنا ہے، مصیبتیں آئی نا صبر کرنا ہے، آپ کو محنت کرنی ہوگی اس میں بھی صبر کرنا ہے، آپ کو کوئی ایگزام دینا ہے اس میں بھی صبر کرنا ہے، آپ کو لائف کے کسی فیلڈ میں جانا ہے اس میں بھی صبر کرنا ہے۔ صبر ہر جگہ آپ کو کام آئے گا، اس لیے صبر ہی سب سے بڑا جو ریزن بن جاتا ہے کامیابی کا۔ آپ دیکھنا جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی کامیاب پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا، آپ دیکھنا انہوں نے کتنا صبر کیا ہوتا ہے۔ صرف محنت نہیں کرنی ہے، محنت کرنے سے کیا ہوگا، مشکلیں تو پھر بھی آئیں گے۔ کوئی انسان کامیاب ہے نا تو آپ دیکھنا اس نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہوگا، اس نے محنت بھی کی ہوگی، اس کے ساتھ صبر بھی کیا ہوگا۔ اس زندگی کو ضائع ہونے مت دینا۔ یہ جو خوبصورت زندگی آپ کو دی گئی ہے نا، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ میں ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا، میں ایک لڑکی رات کے 12 بجے اس کو لایا گیا، تو میں نے خود اس کا سٹومک واش کیا۔ تو سٹومک واش کرنے کے بعد جب اس دنیا میں وہ آئی واپس، کیا وہ مرنے کے نزدیک تھی بہت زیادہ۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا، جب میں نے اس کو دیکھا نا، اس کی کنڈیشن دیکھے، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ سٹومک واش کرنے کے بعد بھی یہ بچ جائے گی، مگر جب سٹومک واش کیا اللہ نے اس کو زندگی دی۔ تو پھر میں نے رات کے 2 بجے اس سے پوچھا کہ مجھے بولو آپ نے یہ سوسائڈ کیوں کیا؟ اس نے مجھے اپنی پریشانیاں بولی، اپنی ڈپریشن بولا، اپنا سٹریس بولا، اپنا غم بولا، اپنی مصیبتیں بولی۔ تو پھر میں نے اس سے بولا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب آپ نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تو جب آپ زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی تھی آپ کو کیا لگ رہا تھا؟ اس نے مجھے بولا کہ میں بہت پچھتا رہی تھی، میں بہت پچھتا رہی تھی، مجھے زندگی کے سارے لمحے یاد آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ تھوڑی سی پرابلم ہے اور میں نے اس کے لیے سوسائڈ کیا۔ زندگی تو اتنی خوبصورت ہے، یہ زندگی اس کو تب سمجھ آ گئی جب وہ موت سے لڑ رہی تھی۔ شکر ہے کہ وہ بچ گئی۔ پھر وہ بول رہی تھی کہ میں زندگی کے ہر لمحے کو خوشی سے جی لوں گی، چاہے زندگی میں مجھے کتنی بھی پرابلمز آئے، کتنا بھی ڈپریشن آئے، کتنا بھی سٹریس آئے، کچھ بھی ہو جائے، میں کبھی پریشان نہیں ہو جاؤں گی، میں صبر کروں گا۔
یہ چیزیں جب آپ سیکھ لو گے نا، مطلب میں نے لائف کے اتنے پرابلمز کو فیس کیا ہے اللہ کی قسم، پھر جب میں نے صبر کیا نا اللہ نے مجھے اس کا پھل دیا ہے ضرور، اور آج مجھے کوئی بھی مصیبت کوئی بھی پریشانی بڑی نہیں لگ رہی ہے، ہر کسی چیز کو میں ایزیلی جو ہے نا صبر کر کے اس کو سالو کرتا ہوں۔ اپنے لائف کو ضائع مت ہونے دینا، یہ جو لائف ہے نا، یہ جو زندگی ہے نا، یہ اللہ نے آپ کو گفٹ دی ہے۔ لائف از ناٹ اے پرابلم ٹو بی سالوڈ، لائف از اے گیم ٹو بی پلیڈ۔ یہی غلطی ہم کرتے ہیں کشمیر میں، اگر آپ دیکھو گے نا ہارٹ اٹیک کیسز کتنے آ رہے ہیں، آپ دیکھو خود بھی آپ کو پتا ہوگا کتنے ہارٹ اٹیک کیسز ہو رہے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ دیر از ناٹ اینی ادر ریزن، ہم مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، ڈپریشن کو، ان پہ صبر نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو یہ پورے دنیا میں اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے نا، کشمیر ڈپریشن سے بھرا ہوا ہے۔ کشمیر میں جتنی پرابلمز ہیں نا، یہاں کی یوا جنریشن، یہاں کے لوگ جتنی پرابلم فیس کر رہے ہیں نا، دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے۔ مگر ہم کیا کر سکتے ہیں نا، ہمارے پاس چارہ بھی کچھ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس کچھ بچتا ہے نا وہ صبر ہے۔ میں ہر جگہ جاتا ہوں، یوتھ سے بات کرتا ہوں، وہ مجھے بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی سولوشن بتاؤ، میں بولتا ہوں دیر از ناٹ اینی ادر سولوشن۔ اگر ہمیں کشمیر میں رہنا ہے نا، کشمیر میں سروائیو کرنا ہے نا، کشمیر کے لوگوں کو اگر کمپیٹ کرنا ہے نا دنیا کے لوگوں کے ساتھ، تو انہیں صبر کی ضرورت ہے۔ محنت کرو بہت زیادہ، اپنے دم پہ کھڑا ہو جاؤ، پر صبر ساتھ میں، صبر ساتھ میں، ہر وقت پہ، ہر لمحے پہ، ہر موڑ پہ، ہر منزل پہ آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کشمیر میں۔ تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے۔